بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آگے کیا ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے خوشگوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ کی وفات کے صدمے سے ہی نہ سنبھلنے پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچپن سے ہی دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے جنازہ میں شریک ہو کر قبرستان کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم گالوں پر مسلسل بہتی رہیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاس و غم کی ایک مجسم تصویر دکھائی دیتے تھے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ، ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضے کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے اور انتہائی کوشش کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتامت کا قطعی احساس نہ ہونے پائے۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے کاموں سے بچے رہتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے آپ کو سخت نفرت تھی، لڑائی مار کٹائی اور جھگڑے سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں مختلف ملکوں کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شام کے سفر پر جا رہے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے شہر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ وہاں ایک راہب بہرا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ بہرا نے کہا، تم سچ کہتے ہو، یہ لڑکا عام لڑکا نہیں، یہ نبیوں کا سردار ہوگا۔ میں نے اس میں 2 نشانیاں دیکھی ہیں جن کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں جو اس لڑکے کے سامنے نہ جھکا ہو۔ اس لیے اے ابو طالب، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اسے شام نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں کے یہودی اور عیسائی ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات سننے کے لیے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔